اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نمبر 7 پڑھ رہے ہیں ہم، اعراف، آیت نمبر 88۔ قال الملأ الذین، کہا ان سرداروں نے، الذین ان لوگوں کے، استکبروا جو متکبر تھے، من قومہ ان کی قوم کے، لنخرجنک کہ ہم ضرور نکال دیں گے آپ کو، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے معک آپ کے ساتھ، من قریتنا ہماری بستی سے، او لتعودن یا تم ضرور پلٹاؤ، فی ملتنا ہماری ملت پر۔ قال تو فرمایا حضرت شعیب نے، اولو کننا کیا اگرچہ ہیں ہم، کارہین ناپسند کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیے یہاں پہ بات یہ چل رہی تھی کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے بندے بنو اور ناپ تول میں کمی نہیں کرو، زمین میں فساد مت کرو، تمام باتیں ان سے کہی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ان کے سرداروں تک، ظاہر ہے سب تک پیغامات پہنچائے، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ سرداروں تک ہی بات پہنچائی گئی۔ سب سے پہلے بول لیں یا ایک ساتھ بول لیں تو جو ریاکشن جو آتے ہیں وہ زیادہ تر انہی طبقے سے آتا ہے جو تھوڑا سا پاورفل ہوتے ہیں یا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان سرداروں نے، وہ جو متکبر تھے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو نکال دیں گے اے شعیب، اور ان کو بھی جو آپ ایمان والے آپ کے ساتھ ہیں نا، ان کو بھی ہم ہماری بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ آپ ہمارے دین میں دوبارہ مذہب میں پلٹ آئیں۔ تو اب یہ دیکھیں بات کہ ان کا ایک روب و دبدبہ آپ کہہ لیں یا ان کی سرکشی کہہ لیں، کہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ بھائی ایمان لے آؤ، یا تو پھر یہ کہ ہم جو ہے ایمان والے اگر بنتے ہو تو پھر صحیح ہے، ہم تم کو ہماری بستی سے نکالتے، یا تو تمہیں ہمارے مذہب میں پلٹ کے آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب نے کہا اگر ہمیں پسند نہیں ہے پھر بھی، یعنی زبردستی ہے کیا؟ اچھا جی، اب کیا کہتے ہیں یہ 89 میں دیکھیں، قد افترینا یقیناً ہم گھڑیں گے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم اگر ہم لوٹ جائیں گے تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا بعد جب کہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے اس سے، وما یکون لنا اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود فیہا کہ ہم لوٹیں فیہا اس میں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، ربنا جو ہمارے رب ہیں، وسیع ربنا وسیع ہے ہمارے رب کی، کل شیء ہر چیز کا، علما اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہمارے رب ہر چیز کے علم کا، علی اللہ توکلنا اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا افتح بیننا اے ہمارے رب کھول دیجئے ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک، وانت خیر الفاتحین اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے، فاتح مینس کھولنے والے۔ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تو اللہ پر جھوٹ گھڑیں گے اگر ہم دوبارہ اپنے مذہب میں پلٹ کے چلے جائیں، تو ظاہر ہے ہم تو ایک جھوٹ گھڑیں گے اللہ کے اوپر، یعنی ان کا مذہب یا کسی کا بھی مذہب جو قرآن یا نبی جو لے کر آتے ہیں ان کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ تو کہا ہی تو ہم جھوٹ گھڑیں گے جبکہ اللہ نے تو ہمیں بچا لیا ہے اس سے، اس غلط مذہب سے، اس اللہ پہ جھوٹ بولنے سے اللہ نے تو ہمیں بچایا ہے، اللہ نے تو ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ ہم تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پلٹ جائیں اس میں، مگر یہ کہ ہمارے اللہ ہی چاہے تو ایک الگ بات ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کو صرف اس بات کے اوپر ہی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں، ہمارے راستوں پہ چلو ورنہ تم کو نکال دیں گے۔ یہ تو مطلب پہلے سے تیار ہی نہیں کہ جیسے جو بھی نبیوں کو ساتھ دیتے ہیں نا، اس کو یہ دھمکی تو ضرور ملتی ہے کہ یہاں سے نکلو، تم ہماری کاسٹ کے نہیں ہو، اب چلو جاؤ نکلو، بہت تم نے اپنی باتیں کر لی ہیں۔ تو آج اگر ہمیں ہماری محفلوں میں لوگ نہیں دعوت دیتے اس کی وجہ سے، یا اگر آج ہم سے لوگ بات کرنا نہیں پسند کرتے اس وجہ سے، یا ہمارے گھر میں ہی ہمارے لوگ ہم سے بیزار ہو جاتے کیونکہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، یا ہم ہر بات میں رکاوٹ اس لیے ڈال دیتے کہ نہیں اللہ نے منع کیا، تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے تو ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کیوں بتا رہے ہیں بات؟ آپ دیکھیں ہجرت کی بات کتنی زیادہ آتی ہے، آپ نے 5ویں پارے میں پڑھا سورہ نساء میں، ہجرت جو نہیں کرے گا اس سے کیا تعلق ہے پھر اللہ رسول کا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیزوں کے لیے تو تیار رہنا چاہیے، ہمت سامنے والے جو ایمان والے اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ بولے آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ ادھر انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے رب کا علم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے ہر جگہ پہ، اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے، وہ جانتے ہیں تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو، اور اللہ سے پھر فوراً دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب آپ ہمارے درمیان فتح کر دیجئے، فتح مطلب کھول دیجئے، آسانی کر دیجئے،
ہمارا معاملہ سلجھا دیجیے، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک طرح سے بس آپ فیصلہ کر دیجیے، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو ہم بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا یا وبین ذریاتنا وبین اہلنا، ہم اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں، ہماری فیملی کے درمیان، ہمارے درمیان کھول دیجیے، مطلب ایک کیا ہو جائے کہ ایک فیصلہ قطعی طور پر ہو جائے کہ بھائی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ وہاں پہ کھڑے ہو۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب حد پہ بات پہنچ جاتی ہے، جب ہاتھ سے بات نکل رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بندہ اللہ سے کیا بولتا ہے؟ ویسے عام طور پر بندہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری آسانی کر دیجیے، اللہم عافنا اللہم ارحمنا، تو اللہ کو نہیں بھولتا۔ اور یہ بھی کہ اس وقت فوراً سے مدد تو نہیں آتی، تو اس کے لیے ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ پر جو انہوں نے ایک جملہ بولا، اللہ پر توکل، ہم نے بھروسہ کیا، تو اللہ پہ بھروسہ کرنے کا پیشنس چاہیے، یعنی صبر چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صبر چاہیے ہوتا ہے نا۔ اور آپ تو بہترین فاتح، یعنی اللہ پہ بھروسہ رکھ کے ہی کام ہوگا، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ آگے کہتے ہیں 90 میں وقال الملأ الذین، اور کہا ان لوگوں کے سرداروں نے، کفروا جو کافر تھے، من قومی ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم کہ اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم بے شک تم اذن اس وقت لخاسرون البتہ برباد ہو جاؤ گے۔ 91 فاخذتهم الرجفہ تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا تو وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے پڑے ہوئے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ سرداروں نے جو کافر تھے ان کی قوم کے کہا اگر تم لوگ نے شعیب کے پیچھے چلے، تم اگر شعیب کی پیروی کرو گے، بے شک تم اس وقت گھاٹا پانے والے ہو، تب تو تم برباد ہو جاؤ گے اگر تم نے شعیب کی باتیں مان لی۔ تو دین کی بات یا اللہ کی بات ماننے میں لوگ ایسے ہی ڈراوے دیتے ہیں، شیطان بھی وہی ہی دلاتے ہیں، اگر ان کی باتوں پہ چلنے لگے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے تو ہمیں تو دنیا نکال دے گی باہر، ان کا ساتھ دیں گے تو ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے۔ یہ کہ ہم سے اتنا دکھ نہیں برداشت ہو سکے گا، ہم تو ہمارے اپنے دکھ کم ہے دنیا کے، کہ اب ہم یہ اللہ کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ مشکلات لینا شروع کر دیں۔ تو کہا کہ تم تو بڑا گھاٹا پاؤ گے۔ اللہ فرماتے کیا ہوا ایٹ لاسٹ؟ پکڑ لیا ان کو زلزلے نے اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہ دیکھیں ٹائم تک حجت تو پوری ہو رہی تھی نا ان پر، نبی اپنا کام کر رہے تھے، نبی بتا رہے تھے، لیکن ان کو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، الٹا اور بدتمیزی کر رہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا قوم لوط جو ہے، ان کو جب وہ کہتے تھے کہ تم کیا کام لے کر آتے ہو، یہ کیا کرتے ہو، اتنی بے حیائی گھٹیا کام جو کبھی کسی نے نہیں کیا، تو کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں نا، یہ تطہرون یعنی بڑے پاکیزہ بنتے، ان کو نکالو یہاں سے۔ تو یہ ان کا بھی یہی پرابلم تھا کہ اگر تم زیادہ باتیں کرو گے تو نکلو یہاں سے۔ اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کلاس پھر ظاہر عذاب آیا ان کے اوپر، ایک ٹائم دیا جاتا ہے اس کے بعد پہ عذاب ہی آتا ہے۔ 92 الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے گویا کہ وہ کبھی